الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے احادیث کے جو مجموعے ہیں اس کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو مدینہ منورہ کی سرزمین میں اس کا وجود میں آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا۔ امام مالک کون تھے، ان کی علمی شخصیت کیا تھی، کیا درجہ، کیا مقام تھا، وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام ربیعہ رائی مشہور تابعین تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے۔ امام ربیعہ راوی خاص مسجد نبوی کے اندر درس دیا کرتے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ۔ اور مسجد نبوی حقیقت میں یہ فقہا کا، محدثین کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے تابعین یہاں جمع ہوتے تھے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ تو امام ربیعہ رائی کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا۔ یہ مدینہ منورہ کی مفتی تھے مسجد نبوی کے اندر۔ کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ایسا زمانہ آئے گا، مختلف ملکوں سے لوگ مدینہ منورہ آئیں گے، اور مدینہ منورہ سے بڑھ کر کسی کو اتنا بڑا عالم نہیں پائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیشین گوئی تھی۔ اسی مدینہ منورہ میں ربیعہ رائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ درس حدیث دیا کرتے تھے، مفتی تھے، مدینۃ الرسول کے مفتی ہونے کی سعادت حاصل کی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام ربیعہ رائی، ان کی زندگی کا ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آتا ہے۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی کیسے تھے، ان کی علمی حیثیت کیا تھی، یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ منکرین حدیث کس طرح رد کر دیتے ہیں حدیث کو۔ امام ربیعہ راوی یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے کہ ان کے والد فروخ خراسان کی طرف کسی اسلامی جنگ میں تشریف لے گئے تھے، ایک سپاہی بن کر، اور اپنی بیوی کو 30,000 دینار دے کر گئے تھے خرچ کے لیے، اور تقریباً 27 سال کے بعد لوٹنا ہوا۔ 27 سال ہمارے اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، بڑی بڑی کاوشیں کی ہیں، بڑی محنت کی ہے۔ آج ہم کو اور آپ کو دین اسلام ہم کو ہمارے گھر میں مل گیا۔ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے دین اسلام کی، یعنی گئے خراسان کی جنگ میں اسلامی سپاہی بن کر، بیوی کو 30,000 دینار بھی دیا، اور 27 برس کے بعد واپس آئے۔ اس اثنا میں ظاہر ہے کہ 9 مہینے کی مدت کے بعد فروخ کے یہاں، ان کی بیوی کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ان کا نام رکھا ربیعہ راوی، ربیعہ الرائی۔ پھر 27 سال کی مدت تھی، ان کے بیٹے جوان ہوئے۔ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے علم سیکھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے علم و عمل میں کمال درجے کا مقام دیا۔
یہ فروخ 27 سال کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے اور اپنے گھر کو پہچانتے تھے۔ یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ سے ایک آدمی نکلتا ہے 27 سال پہلے ایک اسلامی سپاہی بن کر۔ 27 سال کے بعد وہ سپاہی آتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، دروازے پر قدم رکھتا ہے۔ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لڑکے جو پیدا ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے، دیکھا کہ ایک غیر آدمی میرے گھر میں داخل ہو رہا ہے جس کو میں پہچانتا نہیں ہوں۔ امام ربیعہ رائی نے داخل ہونے والے کو یہ میرا گھر ہے۔ امام فروخ کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ ابھی تک علم نہیں، نہ باپ جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نہ بیٹا جانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ گھسنا چاہتے تھے، باتیں بہت طول پکڑ گئیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوڑے ہوئے آئے، کیا بات ہے؟ ربیعہ رائی منع کرتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، فروخ کہتے ہیں کہ میرا، انہوں نے بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، آج سے 27 سال پہلے ایک اسلام کا سپاہی بن کر کے میں یہاں سے گیا تھا۔ اپنا نام بھی لیا۔ نام لینے کے بعد امام فروخ کی بیوی نے اندر سے نام سنا، باہر آئیں، کہا بیٹے تمہارے والد ہیں، یہ 27 سال پہلے گئے تھے۔ دونوں باپ بیٹے گلے ملے، بہت خوش ہوئے۔ 27 سال کے بعد گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا امام ربیعہ رائی ان کے بیٹے مسند درس پر بیٹھے ہوئے حدیث کا درس سنا رہے ہیں۔ قال قال رسول اللہ، قال قال رسول اللہ، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ گھر آئے، بڑے خوشی کے عالم میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بڑے اونچے مقام پر دیکھا ہے، حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ اس کے بعد بیوی نے موقع غنیمت سمجھا اور کہا کہ فروخ ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو جاہ و منزلت آپ نے اپنے بیٹے کی دیکھی ہے مسند حدیث پر حدیث کا درس دیتے ہوئے، یہ زیادہ آپ کے یہاں عزیز ہے یا وہ 3000 دینار جو آپ رکھ کر گئے تھے وہ زیادہ آپ کا محبوب ہے؟ تو بیوی سے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا آج جس مقام پر ہے حدیث کا درس دینے والے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد بڑی نیک خاتون بیوی نے کہا کہ یاد رکھیے یہ 30,000 دینار میں نے وہیں پر دفن کر دیا ہے آپ کے بیٹے کی تعلیم پر۔ یہ وہ تھے امام ربیعہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، ان سے درس حدیث لیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ حافظہ ان کا بہت قوی تھا، خود ہی بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے دماغ میں جو بات آ گئی وہ بات میرے دماغ سے نکلتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ان کے استاد امام ربیعہ رائی، امام زہری کا زمانہ تھا، جو بڑے پائے کے محدث تھے۔ میں آپ کو محدثین کی دنیا میں لے جا رہا ہوں جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم و فاضل محدث تھے۔ امام زہری کے پاس جانے کے بعد اس دن 40 سے زیادہ حدیثیں لکھوائیں۔ امام ربیعہ رائی کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حدیثیں لکھی گئیں، لوگوں نے لکھ لیا۔ دوسرے دن پھر امام زہری نے بلایا، اس دن بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام ربیعہ رائی کے ساتھ امام زہری کے مجلس میں گئے۔ کہا اچھا وہ کتاب نکالو، وہ بک نکالو جس میں 40 حدیثیں کل لکھوائی گئی تھیں۔ اس وقت امام ربیعہ رائی
جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس مجلس میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے، وہ 40 حدیثیں بغیر لکھے بیان کر سکتے ہیں، لکھا نہیں صرف سنا، 40 حدیثیں یاد کر لیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا، اشارہ کیا کہ سنائیے۔ 40 حدیثیں من وعن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سنا دی۔ اس درجے کا قوی حافظہ تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام زہری فرماتے مجھے تعجب ہے کہ مجھے یہ خیال تھا ان حدیثوں کو میرے سوا اور کسی کو یاد نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا؟ یہ احادیث کی اس قدر یعنی عزت اور مقام رکھتے تھے کہ جہاں پڑھاتے تھے وہاں پر عمدہ قسم کے قالین بچھاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، یہاں تک کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے غسل کرتے یا پھر وضو کرتے اور اچھا پوشاک جو ان کے پاس میسر تھا تو پہن کر کے آ کے بیٹھتے تھے کہ میں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کی وقعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح بیٹھتے تھے۔ اور پھر یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں شریک ہوتے تھے اور اسی طرح با ادب بیٹھتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا درجہ، کیا مقام! حکومت کے آدمی نہیں تھے، لیکن حکومت کے آدمی بڑی عزت کے مقام سے دیکھتے تھے اور با ادب آپ کے پاس بیٹھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اس وقت کے حاکم تھے، سفارش کروائی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجھے لے چلیے، میں کچھ سیکھ سکوں۔ وقت کے حاکم نے جواب دیا کہ میری رسائی کہاں ہے وہاں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے علم و عمل میں یہ درجہ، یہ مقام دیا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور حدیث کا بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے بیان کرتے ہوئے۔ خلیفہ منصور یہ وہی زمانہ تھا، بڑے ہی اختلاف کا زمانہ، مناظرہ کر رہا تھا کسی موضوع پر۔ منصور خلیفہ تھا، اس کے مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں تھے۔ منصور کی آواز بلند ہو رہی تھی اس مجلس کے اندر، اور پھر درس کہاں دیا جا رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر دفن کیے گئے تھے۔ اس وقت ڈانٹ کر کہا، خلیفہ کو ڈانٹ کر کہا گیا، منصور لا ترفعوا واصواتکم فوق صوت النبی۔ جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر یہاں پر دفن ہے، اور قرآن کہتا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی مت کرو۔ یہ درجہ، یہ مقام تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، قرآن مجید کی بہت سی آیات کا مطلب روایات کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک عنوان ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں احادیث کے بغیر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اگر قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی مستند ذریعہ ہو جس سے قرآن کو سمجھنا ہو تو بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک کی بہت سی آیات کا مفہوم مبہم اور بڑی حد تک تشنہ رہ جائے گا اگر ہم احادیث کو نہ لیں۔ اس سلسلے میں آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بڑا اہم عنوان ہے۔ قرآن مجید کے بہت سی آیات کا مطلب ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک یہ حدیث کو نہیں لیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے آیت نازل کی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ ہمارے پیغمبر جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی
تو ہم نے ان کی بیوی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ قرآن میں صرف اتنا ہی ملے گا، لیکن اگر ہم روایات کو یکسر انداز کر دیں، احادیث کو تو قرآن مجید کے صرف ان الفاظ سے کس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ زید کون تھے، ان کی بیوی کیا تھیں، کیا واقعہ کیا پیش آیا تھا۔ قرآن میں صرف اتنا ہی ہے کہ جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی بیوی سے، اور اس کے بعد ہم نے عدت گزرنے کے بعد آپ کے نکاح میں دے دیا۔ حدیث کے بغیر کس طرح آپ سمجھیں گے؟ آئیے میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ زید پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی ان پر انعام کیا، یعنی اللہ نے ان کو ہدایت دی اور آپ نے ان کو اپنے پاس رکھا، دین اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ زید سے آپ کہہ رہے تھے کہ اتق اللہ، اپنی بیوی کو روک کے رکھو، اللہ سے ڈرو، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت زید سے اللہ کے پیارے پیغمبر بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، بلکہ زید بن محمد کہا کرتے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نہیں، کوئی کسی کا بیٹا اس طرح نہیں ہو سکتا، حقیقی بیٹا تو ہی ہو سکتا ہے جو اس کے نطفے سے ہو۔ اس کے بعد زید ابن محمد کہنا لوگوں نے بند کر دیا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب سے زید بن حارثہ نے نکاح کرا دیا تھا۔ یہ پہلے غلام رہ چکے تھے، اللہ کے نبی نے آزاد کر دیا تھا۔ یہ بڑے خاندان کی تھی زینب، قریشی خاندان کی تھی، بلکہ عبد المطلب آپ کے بھی دادا تھے اور زینب کے بھی دادا تھے۔ نکاح تو ہو چکا، 1 سال ساتھ میں رہے، لیکن نباہ نہ ہو سکا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت زید کو بہت سمجھایا، لیکن بات نہیں بنی، طلاق کی نوبت آ گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، گویا آپ کو اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی بیوی بننے والی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا اس زمانے میں جو ایک طریقہ تھا، عقیدہ تھا، اگر کسی نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے تو اس کے بعد اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت زید کے اس واقعہ کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ کا نکاح اللہ رب العالمین نے حضرت زینب کا آسمان پہ کرا دیا۔ ایک بڑا واقعہ ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، جو انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔